اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ توحید اور رسالت سے متعلق عقائد پہلے بیان ہوئے. ان القرآن کلام اللہ، قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. انہ بدأ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، اس کی ایجاد ہوئی ہے، اس کا ظہور ہوا ہے. بلا کیفیت، بغیر کسی کیفیت کی، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. قولا، قول کی شکل میں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تحریری شکل میں اللہ کی طرف سے کوئی چیز لکھی ہوئی ملے. پہلی جو کتابیں تھیں تورات پوری چیز وہ تحریری شکل میں اللہ کی طرف سے آئی تھی، تختوں پر لکھی ہوئی ملی تھی. آج تحریری شکل میں نہیں آیا، یہ الفاظ میں قول کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہ کلام ہے، کلام کہتے ہیں گفتگو کو، بات چیت کو. اللہ کی طرف سے یہ کلام ہے. اس کو اللہ کا کلام ماننا اور اللہ کی طرف سے ہی اس کا ظہور ہوا ہے، یہ آیا ہے. الفاظ کے ساتھ، انہیں الفاظ کے ساتھ بھی آئی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام اس طرح ماننا اس پر ضروری ہے. بتا اللہ تعالیٰ نے اس کا تکلم کس طرح کیا ہے، اس کا قول کیسے کیا ہے. تو جیسے انسان زبان سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جسم سے، زبان وغیرہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو اس بولنے کی، اس کلام کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. یہ متشابہات میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی حقیقت تک ہماری عقل رسائی حاصل نہیں کر سکتی، ہماری سمجھ سے اوپر کی چیزیں ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ متشابہات. الفاظ اور کچھ باتیں بھی ایسی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا علی العرش، عرش پر مستوی ہونا. اس کو تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے تو پاک ہے، تو کس کیفیت کے ساتھ ہیں تو یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. متشابہات میں سے ہے. متشابہات کے بارے میں یہ ہے کہ بس اس پر یقین رکھنا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے وہ ہم مانتے ہیں بس. اگر وہ کیا چیز ہے اس کی حقیقت میں نہیں پڑیں گے. وَأَنزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، تکلم کیا ہے، اور پھر اپنے رسول کے اوپر نازل کیا ہے وحی کے ذریعے سے. وحی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے. قرآن جو ہے یہ فرشتے کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل ہوئے. صدق المؤمنون علی ذلک حقا، اور جتنے مومنین ہیں ان سب نے اس کو حق سمجھ کر اس کی تصدیق کی ہے. وَأَيْقَنُوا، اور یقین رکھا ہے، انہ کلام اللہ تعالی بالحقیقت، کہ یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ معنی مفہوم ہو آگے الفاظ کسی اور کے ہوں، ایسا نہیں ہے. یہی نہیں ہے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا کلام ہوا ہے، تکلم ہوا ہے، وہ الفاظ وحی کے ذریعے سے ہم تک پہنچے. ليس بمخلوق کلام البریت، اور یہ جو کلام ہے یہ انسانوں کے کلام کی طرح نہیں ہے. انسانوں کا جو کلام ہے وہ مخلوق ہوتا ہے، یعنی بندہ جب تک اس نے وہ بات نہیں کی تو وہ چیز موجود نہیں ہوتی. بندہ بات کرتا ہے تو اس کلام کو، اس بات کو وجود میں لاتا ہے، اس کی تخلیق ہوتی ہے، پھر وہ بعد میں ختم ہو جاتی ہے. مخلوق ہونا یہ عارضی ہونے کی علامت ہے، صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی قدیم ہے. کلام یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. قرآن جو ہے کہ اللہ کا کلام ہے، تو قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفات جو ہے نا وہ مخلوق نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے. یہ جو قرآن ہے اللہ کا کلام، یہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، مخلوق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا پھر اس کی تخلیق ہوئی ہے اور پھر بعد میں ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں. اس بارے میں پہلے زمانے میں بہت بڑی بحث ہوئی تھی، آپ نے سنا ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زمانے میں ان کو اس پر بہت سخت سزائیں دی گئیں، کوڑے لگائے گئے، جیل میں ڈالا گیا. تو یہ وہی جو فلسفہ تھا، یونانی فلسفہ، اس کو عربی زبان میں ترجمہ کیا گیا. جو ہارون الرشید کے بیٹے ہیں، مامون الرشید، ان کی خلافت کے زمانے میں
مسلمانوں میں فلسفہ بہت پھیل گیا تو اس کے نتیجے میں لوگ عقلی دلائل دینے لگے، تو اس عقلی باتوں میں پھر اسلام کے اوپر بے و شبہات پیدا ہوئے، عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا، معتزلہ والا جو گروہ تھا وہ وجود میں آیا، اور انہوں نے پھر اس طرح کی باتیں کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو کلام جو ہوتا ہے وہ یہ میں آتا ہے، پہلے نہیں تھا، تو وہ جب بولا گیا تو اس وقت وہ وجود میں آیا، تو یہ مخلوق ہے، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اس طرح وہ انہوں نے کہا۔ جو صحیح علماء تھے انہوں نے اس کا رد کیا کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اللہ کی صفات بھی قدیم ہے، کلام بھی ہمیشہ سے ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اس پر پھر حکومت کی طرف سے جو حکومت تھی وہ بھی ان کے ساتھ تھی، معتزلہ والوں کے ساتھ، تو انہوں نے وہ قید کیا، جیل میں ڈالا، اور بھی جو علماء تھے صحیح حق پر وہ تکلیفیں پہنچائی، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی اس پر استقامت دکھائی، پھر وہ فتنہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ فمن سمعه فزعم انه کلام البشری فقد کفر، جب کلام قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جو بندہ ہے اس کو سن کر یہ دعویٰ کرے، یہ عقیدہ رکھے کہ یہ انسان کا کلام ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ کفر والی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ اور ذمہ اللہ وعابہ وأوعدہ بالسخر، جو بندہ ایسا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مذمت بیان کی ہے، اور عابہ اس کا عیب اور برائی بیان کی ہے، اوعدہ اور اس کو وعید سنائی ہے سقر کی، سقر یہ جہنم کا ایک نام ہے، جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس لیے جو سورہ مدثر کے اندر ہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، اس میں وہ یہ کہ وہ بندہ جو کلام کو سننے والا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کلام بشر ہے، ان ھذا الا قول البشر، بشر کا یہ قول ہے، تو یہ کفر ہے، تو اس پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ سأصلیہ سقر فلما خوات اللہ بسقر لمن قال، اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے جہنم میں داخل کرنے کی اس شخص کو جس نے یہ کہا ان ھذا الا قول البشر، قرآن کی آیت میں کہ یہ بشر کا قول ہے۔ علمنا وایقنا، اب ہم یہ بات جان گئے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں انہ قول خالق البشر، قرآن جو ہے یہ بشر کا قول نہیں ہے بلکہ بشر کے خالق کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ ولا یشبہ قول البشر، اور یہ انسانوں کے کلام کا مشابہ بھی نہیں ہے، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کلام کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ انسانوں کے کلام کی طرح مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح صفات بھی قدیم ہے، قرآن بھی قدیم۔ یہ ومن وصف اللہ، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی صفت بیان کرے، بیمان ایسی بات، من معان البشری جو بشر والی صفات میں سے ہے، انسانوں والی جو صفات ہیں ان میں سے کوئی صفت اللہ کے لیے وہ ثابت کرے، فقد کفر، یہ بندہ بھی کافر ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے برابر، انسانوں کے مشابہ قرار دے دیا۔ فمن ابصر ھذا اعتبر، جو بندہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھے گا، غور سے دیکھے گا، تو وہ عبرت حاصل کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ انسانوں کے مشابہ نہیں قرار دے گا، یا اللہ کی کسی صفت کو انسانوں کے مشابہ نہیں قرار دے گا۔ وعن مثل قول الکفار ان زجر، اور کفار کی جو باتیں تھیں اس طرح کی باتیں کرنے سے وہ بندہ ڈر جائے گا، باز رہے گا۔ وعلم انہ بصفاتہ لیس کالبشر، اور یہ بات جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بشر کی طرح نہیں ہے، انسانوں کی طرح نہیں۔ قرآن میں بھی ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی مثل نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ انسانوں کی صفات کی مثل نہیں ہے۔ انسانوں کی جس طرح انسان خود مخلوق ہے، انسانوں کی جو صفت ہوتی ہے وہ بھی مخلوق ہوتی ہے، اللہ نے اس کو صفت کو پیدا کیا ہے، بعد میں وہ ختم ہو جاتی ہے، عارضی ہوتی ہے، اور انسان ان صفات میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اور جو بعض صفات ہیں اس میں بندہ دیکھنے کا، آنکھوں کا، کانوں کا، اعضاء کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسانوں کی صفات کے مشابہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔
اسی طرح ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے الرؤیت حق، قیامت کے دن جو جنت والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اس کے بارے میں بھی جو پہلے زمانے میں لوگ تھے جو عقل سے سوچنے والے، بحث کرنے والے تھے، معتزلہ وغیرہ اور تیسرے گمراہ کر کے، وہ کہتے تھے کہ رؤیت نہیں ہو سکتی، مطلب عقل ہماری نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، کیسے دیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے اور وہ اتنی بڑی ذات ہے، وہ ہم کیا اس کا کیسے احاطہ کریں گے، کیسے ادراک کریں؟ تو اس لیے اس کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں عقائد میں۔ اور یہ تو حق لأہل الجنت، جنت والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا یہ پر حق ہے، اس پر ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن بغیر احاطۃ ولا کیفیت، اس رؤیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں ہو سکتا، مطلب بندہ ایک نظر دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کو پورا مکمل احاطہ کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ اس کی جھلک یا اللہ کا نور کچھ کو دکھائی دیا جا سکتا ہے، اللہ کیفیت، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، مطلب جسم سے تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو کس شکل میں، کس کیفیت میں اللہ کو دیکھیں گے، متشابہات میں سے ہے، ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے، ساتھ ہی عقل سے اوپر ہے، لیکن رؤیت برحق ہے۔ اس کے بارے میں قرآن میں بھی ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف ناظرہ، دیکھنے والے ہوں گے۔ اور کافروں کے بارے میں ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کافر اللہ تعالیٰ سے روک دیے جائیں گے، ان کے سامنے حجاب، رکاوٹ آ جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ ان کو دیدار نہیں ہوگا، مومنین کو دیدار نصیب ہوگا۔ اور حدیث میں بھی قیامت کے جو حالات ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ بہت ساری حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جمعے والے دن جنتیوں کو زیارت نصیب ہوگی۔ وہ جو معتزلہ والے تھے وہ ایک تو عقل سے کہتے تھے کہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا کس طرح اللہ کو دیکھیں گے، دوسرا وہ قرآن کی ایک آیت ہے لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ تعالیٰ کو آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ لا تدرک الابصار کا مطلب یا تو دنیا میں ہے کہ دنیا والی جو آنکھیں ہیں وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں دیکھ سکے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ کہ ادراک کا مطلب یہ کہ مکمل احاطہ کرنا، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکیں گی، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پوری ذات پہ احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، مطلب کچھ جھلک دکھائی دے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا بغیر احاطۃ ولا کیفیت، کہ احاطہ بھی اس کا نہیں ہو سکتا اور کیفیت پھر کیا ہوگی وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے ابھی۔ ہمارا تقب یہ کتاب ربنا، اور قرآن میں اس کی آگے یہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تفسیر علماء اراد اللہ تعالیٰ علیمہ، اور اس کی تفصیل کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، وہ بس جو اللہ تعالیٰ نے اس سے مراد کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے بس وہی ہم اس کو مانتے ہیں۔ وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وهو كما قال، اور اس بارے میں اور رؤیت کے بارے میں صحیح حدیث میں جو بات آئی ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس کو بھی ہم اسی طرح مانتے ہیں، اس پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ معنی علی من ما اراد لا ندخل في ذلك متاولین، اور ان حدیث کے اندر بھی جو بات ہے اس کا وہی معنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد لیا ہے، اس کو ہم اسی طرح مانتے ہیں۔ لا ندخل في ذلك، اس کے اندر ہم دخل نہیں دیتے متاولین بآرائنا، اپنی رائے سے تعویل کرتے ہوئے، مطلب اس کے اندر ہم اپنی رائے سے گہرائی میں نہیں جاتے، تعویلیں نہیں کرتے کہ اس سے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، کیفیت وغیرہ میں اس میں ہم پیچھے نہیں پڑتے، بس جس طرح بھی ہوگا بس ہم یقین رکھتے ہیں اس پر۔ وَلَا مُتَوَہِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا، اسی طرح ہم اپنی خواہش کی بنیاد پر اس میں اندازے نہیں لگاتے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کے اندر وہی بندہ سلامت رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، عقائد اسی کے درست ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے سامنے
اپنے آپ کو سپرد کر دیں. سلم کا مطلب ہے کہ ان کی بات تسلیم کر لی، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر لے، اس کے پیچھے نہ پڑے، اس کے اندر تعویلیں وغیرہ نہ کرے. ورد علم مکتبہ علیہ الی عالمہ، جن چیزوں کا علم مشتبہ ہو، معلوم نہیں ہے یقینی طور پر ہماری عقل سے اوپر ہے، تو اس کو وہ کسی عالم کی طرف اس میں وہ رجوع کرے یا اس کو کسی جاننے والے کے حوالے کر دے، اس میں وہ نہ پڑے کوئی خام بندہ. یہی بندہ محفوظ رہ سکتا ہے دین بھی. قرآن میں اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ ما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا منہ آیات محکمات و اخر متشابہات. قرآن میں کچھ آیات محکم ہیں جو واضح ہیں کہ مطلب ہر ایک کو پتہ چلتا ہے، کچھ چیزیں متشابہات ہیں. متشابہات کے بارے میں جن کے دلوں میں گمراہی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے اندر اپنی رائے سے اندازے سے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں. اور جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بھی، کہتے ہیں کہ بس ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اب اس کی گہرائی میں ہم نہیں جاتے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کیسی ہے، کیوں ہے، ان چیزوں میں نہیں پڑتے. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی بات پیچھے چلی تھی متشابہات والی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تسلیم والا راستہ اختیار کرتا ہے کہ بس ان کی جو بھی مرادیں ہم مانتے ہیں، تعویلوں میں اور اندازوں میں نہیں پڑتا، وہ بندہ سلامت رہتا ہے. ولا تثبت قدم الاسلامی، کہتے ہیں کہ اسلام پر ثابت قدمی اسی صورت میں ہو سکتی ہے الا علی ظاہر التسلیم والاستسلام، جب بندہ آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے اور ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا لے. کی طرف سے جو بھی بات آئے، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہے، اس کو ہمیں ماننا ہے. یہ اسلام کے اوپر استقامت ہے، ثابت قدمی. امن روما علم ما حضر عنہ علم، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے گہرائی میں جانے سے روکا گیا ہے. حضر کا مطلب ہے کہ منع کیا گیا ہے ان کے علم سے، مطلب ان کی گہرائی میں جانے سے. مراد وہی متشابہات ہیں، تو متشابہات کے اندر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. تو جو بندہ راما ان چیزوں کا ارادہ کرے، ان کے پیچھے پڑھنا شروع کر دے، ولم یغنا بالتسلیمی، اور اللہ تعالیٰ کے یا اس کے رسول کے سپورٹ نہ کرے اپنے آپ کو، یہ باتوں کو تسلیم نہ کرے، بلکہ اس کی گہرائی میں اپنی عقل سے اندازے لگائے. فہمو عجبہ مرامہ عن خالص توحید، اس کا یہ جو ارادہ ہے گہرائی میں جانا، اندازہ لگانا، یہ والا ارادہ اس کو روک دے گا خالص توحید سے. وہ بندہ خالص توحید پر پھر نہیں چل سکے گا، توحید سے وہ ہٹ جائے گا، شرک وغیرہ میں اور چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا. صاف معرفتی، اور صاف ستھری جو اللہ کی معرفت ہے اس سے وہ بندہ ہٹ جائے گا، دور ہو جائے گا. وہ صحیح ایمان، صحیح جو ایمان ہے، درست عقائد ہیں، ان سے وہ بندہ ہٹ جائے گا، دور ہو جائے گا. فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ، وہ بندہ ان متشابہات میں پڑھ کر شکوک و شبہات میں پیدا ہو جائے گا، وہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈگمگانا شروع کر دے گا، متذبذب ہوگا. مطلب اس کو ایسے شکوک و شبہات دل میں پیدا ہو جائیں گے، عقائد میں، ایمانیات میں، کہ نہ وہ پورا مومن ہوگا اور نہ پورا کافر ہوگا، بس اس طرح ڈگمگاتا رہے گا. اور تکذیبی اور تصدیقی، کچھ باتوں کی تصدیق کر رہا ہوگا اور کچھ باتوں کی تکذیب کر رہا ہوگا، سمجھ نہیں آئے گی اس کو، کنفیوز ہو جائے گا. والاقراری والانکاری، کچھ کا اقرار کرے گا، کچھ کا وہ اپنی عقل میں نہیں آئیں گی تو اس کا انکار کر دے گا. موسوسا، وسوسوں میں مبتلا ہو جائے گا. تائہن، حیران و پریشان ہوگا. زائغن، حق سے وہ ہٹا ہوا ہوگا، ٹیڑھے راستے پر ہوگا. شاکن، شک میں مبتلا ہو جائے گا. لا مومنا مصدقا، نہ وہ مومن ہوگا تصدیق کرنے والا. ولا جاحدا مکذبا، نہ ہی وہ پورا انکار کرنے والا، تکذیب کرنے والا ہوگا. بس اس طرح شک و شبہ میں، وسوسوں میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں متشابہات، جو ہماری عقل سے اوپر کی چیزیں ہیں، ان میں اندازے لگانے اور زیادہ بحث مباحثہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. ایک تو یہی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کی ذات مطلب ہمیشہ سے ہے، تو مطلب کب سے ہیں، پہلے کیا تھا، کیا آئندہ ہمیشہ سے ہوں گے، ہمیشہ کب تک ہوں گے، کیا ہوں گے، اس بارے میں بعض اوقات بندے کے ذہن میں شیطان کچھ بات ڈالتا ہے۔ اور یہی پھر یہ کہ جو قرآن میں بعض اللہ کے ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، استوا علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، تو اس سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے، یہ عرش پر بیٹھنا وہ انسانوں کی طرح تو نہیں ہے، انسان جس طرح تخت پر بیٹھتا ہے یہ جسم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ ان چیزوں میں یہی ہے کہ ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے، ہم ان کو متشابہات میں سے مانتے ہیں کہ بس اس سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی کیفیت میں تفصیل میں نہیں پڑھتے۔ جو لوگ اس تفصیل میں جاتے ہیں تو وہ پھر شکوک و شبہات ان کے ذہنوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں، مطلب کفر میں بھی نہیں جاتے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن پورے مسلمان بھی نہیں ہوتے، شاید میں ان کی یہ شک و شبہ، وسوسے وغیرہ یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی۔ اسی میں تقدیر والا مسئلہ بھی ہے کہ تقدیر کے اوپر اتنا ایمان رکھنا کہ بس اللہ کی طرف سے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں اختیار بھی ہے، ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں تو وہی جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس کے اندر زیادہ ڈیٹیل میں بعض لوگ تفتیش کرتے ہیں کہ جب لکھا ہوا ہے تو پھر کیا ہے، پھر تو اسی طرح ہوگا۔ پھر بندہ کہتا ہے کہ ہر بندہ اپنے اختیار سے کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ مجبور نہیں ہوتا، مطلب جو بھی بندہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو فل اختیار ہوتا ہے، مطلب اپنے ہاتھ میں خود دلاتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں بیٹھا ہوا تھا مجھے زبردستی کر چلا گیا، میرے ہاتھ زبردستی آگے بڑھے یہ کام ہوا، اس طرح نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنی ارادے سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے مطلب لوگ سوال در سوال کرتے ہیں، تو وہ زیادہ تقدیر میں بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ فِي أَهْلِ دَارِ السَّلَامِ، یہ دار السلام جنت کا نام ہے، جنتیوں کو جو، جنت والوں کو جو رؤیت حاصل ہوگی، اللہ کا دیدار حاصل ہوگا، اس پر ایمان یقین رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے عقائد میں سے بھی آیا ہے۔ یہ ایمان درست نہیں ہو سکتا لیمن، اس شخص کے لیے اعتبارہا منہم بوہم، جو اس دیدار کا قائل ہو، اس کو مانے وہم کی بنیاد پر، مطلب اس میں اپنا وہم اور اپنی رائے سے اس کوئی کیفیت کو متعین کرے، او تاولہا بفہم، یا اپنے سمجھ سے، اس کا ایمان معتبر نہیں۔ تو بس کہ ہم رؤیت کو مانتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس سے مراد ہے، اللہ کے رسول کی مراد ہے، بس ہم وہ مانتے ہیں، باقی کیفیت میں نہیں پڑتا، وہ ایمان ٹھیک ہے۔ ان كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رؤیت ہے اس کے متعلق، اور اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی صفات ہیں جو اللہ کی طرف منسوب ہیں ان کے متعلق ترک تعویل، ان تعویل کو چھوڑنا ضروری ہے، لزوم تسلیم، اس کو بس تسلیم کرنا کہ جو بھی اس سے اللہ کی مراد ہے وہ وہی اس طریقے ہے۔ وعلیہ دین المرسلین، انبیاء کرام کی جو دین تھا سارے انبیاء کا، شرائع و نبیین، سارے نبیوں کی جو شریعت تھی، اور مسلمین، سارے مسلمانوں کو اسی پر قائم تھے کہ ان متشابہات میں، اللہ کی صفات میں بس ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، گہرائی میں نہیں جاتے، تفصیل میں نہیں جاتے۔ ومن لم يتوقع النفی والتشبیہ، جو بندہ نفی سے نہیں بچ سکا، نفی سے مراد یہ کہ بعض ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جائیں، ہماری عقل ان کو عجیب و غریب سمجھتی ہے، تو وہ معتزلہ وغیرہ جو تھے وہ عقل سے سوچتے تھے، ہر چیز جو چیز عقل میں نہیں آ رہی اس کو انکار کر دیتے تھے، نفی کر دیتے تھے۔ اور تشبیہ، اور بعض ایسے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو انسانوں کے ساتھ مشابہ قرار دیتے تھے، کہ اللہ تعالیٰ کا بھی استوا ایسے ہی جیسے انسان کرسی پر بیٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ہاتھ ایسا ہی جیسے ید اللہ کی انسانوں کا ہاتھ ہے، تو ان کو مشبہہ کہتے تھے، وہ مشبہہ ایک فرقہ تھا گروہ۔ جو بندہ نفی اور تشبیہ سے بچے گا نہیں، زل، تو وہ پھسل جائے گی، گمراہ ہو جائے گا۔ نفی کرنا اللہ کی صفات کی یا ان کو انسانوں کا مشابہ قرار دینا، دونوں کو برائی ہے۔ یصب تنزیہ، اور اصل جو عقیدہ ہے، درست عقیدہ وہ تنزیہ ہے،
تنزیہ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں والی جسامت اور انسانوں والی صفات اور محتاجی وغیرہ ان چیزوں سے عیوب سے منزہ سمجھنا، پاک سمجھنا. جو بندہ نفی اور تشبیہ سے نہیں بچے گا وہ تنزیہ کو نہیں پا سکے گا. ان ربنا جل وعلا موصوفا بالصفات الوحدانیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ وحدانیت والی صفات کے ساتھ موصوف ہے. یہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کے لیے اللہ میں ہے، جو اور انسان کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی. نعوت بنعوت الفردانیہ، اور اللہ کی ساری یہ بھی وہی بات ہے کہ صفات فردانی ہے، مطلب کے لیے اللہ میں ہے. لیس فی معنی احد من البریہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثل کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی مثل مخلوق میں سے، کائنات میں سے کوئی بھی اس کی مثل نہیں ہو سکتا، ان صفات کی طرح نہیں ہو سکتا. وتعالی عن الحدود والغایات، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ حد سے، حد کہتے ہیں کہ ایک کنارہ جو ہوتا ہے، غایات انتہا ہوتی ہے کسی چیز کی. والارکان اجزاء سے، والاعضاء جسمانی اعضاء سے، والادوات جو کسی چیز کے آلات وغیرہ ہوتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و بالا ہے، پاک ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جسم ہی نہیں ہے، تو جب جسم نہیں ہے تو جسم کی ایک انتہا ہوتی ہے، یہاں تک اگر رک گیا ہے اس کی حد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو انتہا اور حد وغیرہ سے بھی پاک ہے، اور اعضاء وغیرہ سے بھی پاک ہے. ادوات بھی اللہ کے اسباب اور وسائل ایسے نہیں ہیں، آلات جن سے وہ وجود میں بلانے والے ہوں. لا تحویہ الجہاد الست کسائر المبتدعات، جہاد ستہ جو ہے نا، 6 جہاد، یعنی اوپر نیچے دائیں بائیں آمنے سامنے جہاد ہوتی ہیں 6. یہ جو جہاد ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ ان سے بھی پاک ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہیں بائیں ہیں اوپر نیچے کتنی جگہ پر ہیں، اس طرح نہیں. اللہ تعالیٰ جگہ سے اور مکان سے اور جہاد سے چیزوں سے پاک ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. سارے مبتدعاتی جس طرح ساری مخلوقات ہیں، مبتدا سے مراد یہ بھی جو چیزیں ایجاد کی گئی ہیں، مخلوقات جو پیدا کی گئی ہیں. باقی جو مخلوقات ہیں ان کی جہت ہوتی ہے کہ یہ چیز اتنی اونچی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی لمبی ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، جسم سے، لمبائی چوڑائی سے، اور اعضاء سے اور حد سے، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی ایک جگہ میں بھی نہیں ہے، مکان پہ نہیں ہے، جسم بھی نہیں ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل موجود ہے.